اب میں خیالات کے اظہار کے لیے دعوت دیتا ہوں شیخ الحدیث مولانا زبیر فہیم صاحب. آپ مرکزی صدر ہیں اتحاد المدارس العربیہ کے. آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں نوازیں. حضرت مولانا زبیر فہیم صاحب، مرکزی صدر اتحاد المدارس العربیہ پاکستان. حمدا لقادر جعل في الأرض شمسا منيرا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أجرى هذه الرسوم إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه الهادين المهتدين وتابعهم من الأئمة المجتهدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر محفل، علماء ذی وقار، مشائخ عظام اور ارباب علم و دانش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ خوبصورت محفل ایک انتہائی اہم اور ضروری عنوان پر منعقد ہے، جو کہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے، اور جس کے انعقاد پر ہم صدر محفل تحریک بیداری مصطفیٰ امت مصطفیٰ اور جامعہ عروۃ الوثقیٰ کے جملہ اراکین منتظمین کو اتحاد المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں. میرے محترم سامعین، بنا کسی تمہید کے، چونکہ وقت مختصر ہے اور حضرات علماء کی کثیر تعداد ہے جن سے ہمیں استفادہ کرنا ہے، میرے محترم دوستو، امت پنے کے لیے چند باتیں بہت بنیادی حیثیت کی ہیں جن کو 3 مرحلوں میں ہم بیان کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات فرد کی اصلاح ہے، اور فرد کی اصلاح معاشرے میں ایک اہم کردار اور اہم حیثیت رکھتی ہے. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات صوفیہ اکرام نے نفس کی اصلاح کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور اس پر زور دیا ہے. کیونکہ جب ایک مسلمان اپنی ذات کے اعتبار سے بنا ہوا ہوگا تو پھر وہ ایک کامل مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ کامل انسان بھی ہوگا. اور دوسرا بنیادی جو پہلو ہے وہ ہے ہمارا خاندانی نظام. قرآن کریم اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات وہ مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اولاً خطاب کیا گیا اور آپ کے واسطہ سے امت کو کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اب اس کا مقصد کیا ہے کہ گھر کے نظام کو بہتر کرنا. چونکہ نبی علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی ہے جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. میں مختصراً 2 ارشادات کا مفہوم عرض کیے دیتا ہوں. ایک آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو ویران نہ کرو. قبرستان نہ بناؤ مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں میں نماز ادا کیا کرو، گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو. اور ویران نہ کرو مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو. جب یہ کام ہوگا تو ہمارا خاندان وہ ایک کامیاب خاندان ترتیب پائے گا. اور تیسرا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اجتماعیت کے لیے اور
اس معاملے میں ہمارے محترم آج کے صدر محفل علامہ جواد نقوی صاحب بے حد مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے ان حالات میں اس بات کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس پروگرام کو ترتیب دیا اور اس کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ انشاءاللہ اس کے دور رس نتائج ہمیں حاصل ہوں گے۔ میرے محترم دوستو، مسلمانوں کی اجتماعی صورتحال اتنی ناگفتگی ہے کہ جس بات کا ہمیں حکم تھا نبی علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں کہ سارے کے سارے مسلمان ایک جسد واحد کی حیثیت رکھتے ہیں، اگر آنکھ میں تکلیف ہوگی تو پورا جسم بے چین، اگر سر میں تکلیف ہوگی تو پورا جسم بے چین، لیکن آج ظاہری منظرنامہ کچھ اور خبر دے رہا ہے کہ وہاں ہمیں مسلمان پٹتے نظر آ رہے ہیں اور کوئی بھی ان کے لیے نہ آواز اٹھانے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی ان کے درد کو محسوس کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو میرے محترم دوستو، جن حضرات علماء نے اس بات کا بیڑا اٹھایا ہے اور امت کی اجتماعیت اور وحدت کے لیے اس کام کی قیادت شروع کی ہے، انشاءاللہ العزیز ہمیں اس بات پر پورا یقین ہے کہ جب وارثان منبر و محراب ان کی بات کو لے کر چلیں گے تو امت میں اجتماعیت بھی پیدا ہوگی، اور جب اجتماعیت پیدا ہوگی تو انشاءاللہ اس کی بنیاد پر ہم دنیا میں بھی سرخرو اور عند اللہ بھی سرخرو ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔